بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بچپن کے حالات۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بچپن میں بڑے ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ چھوٹی سی عمر میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ اب والد ماجد کے زیر سایہ زندگی شروع ہوئی تو دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی اذیتیں سامنے تھیں۔ کبھی ابو جہل کی سختی کی شکایت لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی تو کبھی اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار کے ناپاک منصوبے دیکھ کر اشک بہاتی، کبھی اپنے بابا جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت کندھوں سے غلاظت دور کرنے پہنچتی تو کبھی شعب ابی طالب میں ہوش ربا حالات کا صبر و استقلال سے سامنا کرتی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ننھے سے مقدس چہرے پر تھپڑ مارنے کی جسارت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی شکایت لے کر اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ ابو سفیان کو بتاؤ۔ چنانچہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو سفیان کے پاس تشریف لے گئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ ابو سفیان نے باغ رسالت کی مہکتی کلی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لیا اور سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے اور حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، جس طرح اس نے آپ کو تھپڑ مار کر صدمہ پہنچایا ہے تم بھی اسے مارو۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس لعین کو تھپڑ مار کر اپنی گستاخی کا بدلہ لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے واپس آ کر خبر دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرما کر یوں دعا فرمائی، اے اللہ تو ابو سفیان کو یہ نہ بھلانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے تشریف لائیں کہ آپ کی چشمان کرم سے آنسو رواں تھے۔ غمخوار امت صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے پوچھا، میری لاڈلی بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ تڑپ کر عرض گزار ہوئیں، ابا جان میں کیوں نہ روؤں؟ کفار قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات و عزا اور منات کی قسمیں کھا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خون سے اپنا حصہ پہچانا نہ ہو۔ ارشاد فرمایا، میری بیٹی میرے پاس وضو کا برتن لے کر آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ جب کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ رہے وہ۔ پھر ان کے سر جھک گئے اور ان کی تھوڑیاں ان کے سامنے ساقط ہو گئی، یہ اپنی آنکھیں تک نہ اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان پر ماری اور ارشاد فرمایا، شاہب الوجوہ، چہرے بگڑ گئے۔ تو جس شخص کو ان میں سے کوئی کنکڑی لگی وہ بدر کے دن حالت کفر میں قتل کر دیا گیا۔ اونٹ کی غلاظت دور کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا، کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور بچہ دانی لا کر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ چنانچہ وہ غلیظ چیزیں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان رکھ دی گئیں۔ سلطان الساجدین صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے دیر تک حالت سجدہ میں رہے اور کفار ہنسنے لگے، یہاں تک کہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان دنوں ابھی کمسن لڑکی تھی کو خبر دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس غلاظت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ شعب ابی طالب میں 3 سال۔ شعب ابی طالب وہ گھاٹی ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والے کفار قریش کے مشترکہ معاہدے کی وجہ سے 3 سال تک نظر بند رہے۔ ان دنوں حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ بچپن میں ان کے ساتھ پیش آنے والی اس ہوش ربا صورتحال کی کچھ جھلک ملاحظہ فرمائے۔ حبشہ کے بادشاہ حجر نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا، اور کفار کے بھیجے ہوئے وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ اس واقعہ سے کفار کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے نے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا، لہٰذا ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ ان لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، لیکن قتل کرنا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقہ کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ ان میں اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم 7 نبوی کو ایک تحریری معاہدہ لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ تمام حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں اس طرح نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل کر اس سے کوئی چیز حاصل کر سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص اس گھاٹی سے باہر نکلتا تو پیٹا جاتا، اور کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے، عورتیں اور بچے بھوک سے بیتاب ہو کر روتے اور چلاتے، ان کے رشتہ داروں کو اپنی بھوک اور تکالیف سے زیادہ ان بچوں کی تکالیف ستاتی۔ آخر 3 برس کے بعد وہ صحیفہ دیمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی کنبہ والوں کو ڈراؤ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ندا دی، چنانچہ وہ جمع ہو گئے تو عام و خاص سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بنی کعب بن لوی، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ اے مرہ بن کعب کی اولاد، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ اے عبد الشمس کی اولاد، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ اے عبد مناف کی اولاد، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ اے ہاشم کی اولاد، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کی اولاد، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ اے فاطمہ، اپنی جان آگ سے بچا لو کہ میں اللہ کے مقابل تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں سوا اس کے کہ تم سے رشتہ داری ہے جس کی تیری کو میں تر رکھوں گا۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ ارشاد فرمایا، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تم جو چاہو مجھ سے میرا مال مانگ لو، میں تم سے اللہ کے مقابل کچھ دور نہیں کر سکتا۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی جانوں کو آگ سے بچانے کے معنی یہ ہیں کہ چھوٹے بچوں کو بھی اسلام کی تبلیغ کی جائے، کیونکہ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی بچی تھی۔ سب لوگوں کے سامنے اعلانیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تبلیغ فرمانا لوگوں کو سنانے کے لیے ہے کہ بغیر ایمان قبول کیے نبی کی قرابت داری بلکہ نبی کی اولاد ہونا کافی نہیں۔ کنعان نبی زادہ تھا مگر کفر کی وجہ سے جہنمی ہو گیا۔ ایمان کی ضرورت سب کو ہے، جیسے کوئی شخص سید ہو یا غیر سید،
دھوپ ہو، پانی غذا سے مستغنی نہیں۔ یوں ہی کوئی شخص ایمان، قرآن، اعمال سے بے نیاز نہیں۔ آج اپنے کو اعمال سے بے نیاز ماننے والے غذا، پانی، ہوا سے بے نیاز بن کر دکھائیں، بلکہ مر کر انسان ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے کہ قبر و حشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا سوال ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اس حصے میں تم سے اللہ کے مقابل کچھ دور نہیں کر سکتا کہ شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کے صدقے سے آفتیں، مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دافع بلا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے مقابل اخروی عذاب فار سے دور فرمانے کی نفی ہے۔ والدہ ماجدہ کی رحلت۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی تھی۔ رمضان سن 10 نبوی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 65 برس کی عمر میں وصال فرما گئی۔ مقام حجون قبرستان جنت المعلا میں مدفون ہوئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کو زمین کے سپرد فرمایا۔ میری والدہ کہاں ہے؟ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میری والدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہاں ہے؟ ارشاد فرمایا، فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے محلات کے درمیان زبر جد سے بنے ہوئے گھر میں ہیں، اس میں نہ کوئی فضول بات ہے نہ ٹھکانہ۔ عرض کی، من ھذا القصبی، اس زبرجد سے؟ ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ اس زبرجد سے جو موتیوں، لعل اور یاقوت سے مرصع ہے۔ کفار کے ظلم و ستم میں آئے دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم اور 2 یا 3 اونٹ دینے کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ یہ ضرورت کی چیزیں خرید کر مکہ مکرمہ سے ان کے اہل خانہ کو مدینے لے آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل حکم کے ساتھ رہنمائی کے لیے عبداللہ بن اریقط کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ یوں حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت ام کلثوم، ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے ارادے سے نکلی تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اونٹ پر سوار کروایا۔ دشمنان اسلام حویرث بن نقیز نے نیزے سے ڈرایا تو اس کے صدمے سے یہ مقدس شہزادیاں زمین پر تشریف لے آئیں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو دشمنان اسلام حویرث بن نقیز بھاگنے کے ارادے سے نکلا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گیا۔ مدینہ منورہ آمد۔ مدینہ منورہ آمد کے بعد سب لوگ پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ کچھ عرصے بعد جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے۔